درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ اس سے پہلے ایک بات آئی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو توریت دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں توریت نامی کتاب دی اور فرمایا کہ اپنی قوم بنی اسرائیلیوں کو یہ حکم دینا کہ وہ اپنی پوری زندگی اسی کتاب کے مطابق گزار دیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب توریت لے کر آئے اور اپنی قوم کے سامنے یہ باتیں رکھیں کہ یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے دی ہے، اس کے مطابق تمہیں عمل کرنا ہے، تو بنو اسرائیلیوں نے کہا کہ ہم کیسے سمجھیں گے کہ یہ کتاب اللہ نے دی ہے؟ ہاں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز ہم سن لیں گے کہ اللہ نے آپ کو کتاب دی ہے، تب ہم سمجھ پائیں گے کہ واقعتاً آپ کتاب جو لے کر آ رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے لے کر آ رہے ہیں، ورنہ ہم اس کتاب کو اللہ کی طرف سے نہیں مانیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا، پھر چلو تم لوگ کوہ طور پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں میں تمہیں سنوا دیتا ہوں۔ بنو اسرائیلیوں نے 70 لوگوں کو منتخب کیا، وہ سارے کے سارے کوہ طور پر گئے۔ ان لوگوں نے اللہ کی آواز کو سنی کہ ہم نے موسیٰ کو توریت نامی کتاب دی ہے، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں یقین نہیں ہو رہا ہے کہ اللہ بول رہا ہے۔ یہ بنو اسرائیل آج کی بدمعاش قوم نہیں ہے، جس وقت سے ہے اسی وقت سے یہ بدمعاشی ان کی شروع ہے، اور آج تک آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ جب تک سامنے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ نہ لیں تب تک ہمیں یقین نہیں ہوگا کہ یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دی ہے۔ ان آنکھوں کے اندر تو اللہ کو دیکھنے کی طاقت ہے نہیں، اللہ کو دیکھنے کی مانگ کرنا اس دنیا کے اندر یہ بنو اسرائیلیوں کی بہت بڑی جرأت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو برداشت نہیں کیا، 70 کے 70 وہیں پر ڈھیر ہو گئے، سب کے سب مارے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو خدشہ ہوا کہ ارے یہ کیا ہو گیا، اب اگر ہم لوٹ کر بنو اسرائیلیوں کے پاس جاتے ہیں اور ان 70 کے بارے میں ہم یہ عرض کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سزا دے دی، تو وہ بنو اسرائیل تو مانیں گے نہیں، وہ صاف کہیں گے کہ موسیٰ یہ اللہ نے سزا نہیں دی بلکہ تم نے ان 70 کو ختم کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے دعائیں کی کہ اللہ
مسئلہ بڑا اہم ہے. اگر یہ زندہ نہ ہو تو پھر ہمارے اخلاق پر خطرہ ہے. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت دینے کے بعد انہیں دوبارہ زندہ کر دیا. موسیٰ علیہ السلام اس قوم کو لے کر بنو اسرائیلیوں کے پاس آئے، لیکن ابھی بھی بدماشی شروع رہی. اتنی بڑی سزا سے گزر چکے کہ موت ہو چکی، لیکن ابھی بھی بدماشی ان کی جاری رہی. لوگوں نے پوچھا کیا ہوا، یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کو دی ہے. ان لوگوں نے کہا کہ ہاں اللہ نے یہ کتاب تو موسیٰ کو دی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی اختیار دیا ہے کہ چاہو تو عمل کرو اور چاہو تو عمل مت کرو. اپنی طرف سے ان لوگوں نے یہ باتیں لگا دی. اب جب لوگوں نے اتنا سنا کہ اچھا اختیار ہے کہ عمل کر بھی سکتے ہیں اور عمل نہیں بھی کر سکتے، تو ان لوگوں نے یکسر طریقے پر یہ کہہ دیا کہ ہم لوگ اس کتاب پر عمل نہیں کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. بنو اسرائیلیوں کی جماعت، ہم نے تم سے عہد لیا ہے کہ تم اس کتاب کے مطابق اپنی زندگی گزارو گے، لہٰذا اسے قوت کے ساتھ اور طاقت کے ساتھ اس کتاب کو پکڑ لو اور یاد رکھو اس کے اندر جو احکام دیے گئے ہیں. لیکن ان بنو اسرائیلیوں نے کہا کہ ہم تو عمل نہیں کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اچھا یہ لوگ عمل نہیں کریں گے، کوہ طور کا ٹکڑا ان کے اوپر لٹکا دو، اب پوچھو عمل کرو گے یا نہیں؟ اگر نہیں کریں گے اس ٹکڑے کو چھوڑ دینا، سب اس کے نیچے دب کر مر جائیں گے، اور اگر عمل کریں گے تو ٹھیک ہے. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ہم نے تمہارے اوپر طور کو لٹکا دیا، اب بتاؤ تم عمل کرو گے یا نہیں؟ اس آیت کے اندر ہلکا سا ایک شبہ ہوتا ہے کہ یہ کوہ طور کو لٹکا دینا اور پھر پوچھنا کہ عمل نہیں کرو گے تو گرا دیں گے اور عمل کرو گے تو ٹھیک ہے، یہ تو دین کے اندر زبردستی ہوئی، اکراہ ہوا، مجبور کرنا ہوا. لیکن آپ جب غور کریں گے تو یہ کوئی شبہ نہیں ہے. بنو اسرائیلیوں نے اپنے طور پر اور خود سے ایمان کو قبول کیا تھا. ان لوگوں نے دیکھا کہ فرعون کی فوج سے ہم بچ کر نکل گئے، اب ہمارے اوپر کوئی خطرات نہیں ہیں، تو وہ موسیٰ پر اور اللہ پر ایمان لے کر آئیں اور خود سے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اب ہمارے لیے کوئی شریعت اور کوئی مذہب ہونا چاہیے جس کے مطابق ہم اس دنیا کے اندر چلیں. تو ان لوگوں نے خود سے ایمان قبول کیا. اب یہ کہنا کہ ہم اس توریت پر عمل ہرگز نہیں کریں گے، یہ گویا تو ایمان سے پھر جانا ہوا. مطلب یہ ہے کہ وہ اب مرتد ہو گئے، اور جو مرتد ہو جاتا ہے اس کی سزا ان لوگوں سے کہیں زیادہ ہے جو شروع ہی سے کافر ہیں. کافروں کی سزا کم ہے، لیکن ایمان لا کر وہ مرتد ہو جائے تو پھر اس کی سزا کہیں بڑھ جاتی ہے.
وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُم فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ جو لوگ دین سے ہٹ گئے، اللہ نے فرمایا کہ دنیا کے اندر بھی ان لوگوں کا نقصان ہوا اور آخرت کے اندر بھی وہ نقصان میں رہیں گے۔ دنیا میں مرتد ہو جانے والوں کا کیا نقصان ہے؟ فقہاء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی اسلام لانے کے بعد اگر مرتد ہو جائے تو اس کی بیوی الگ ہو جاوے گی، اس کا نکاح ختم ہو جاوے گا۔ ایسے ہی اگر اس کے خاندان سے کوئی مرتا ہے اور مرنے کے بعد اس کے مال سے اسے وراثت پہنچتی ہے تو مرتد ہو جانے کے بعد اسے وراثت اور اسے مال نہیں ملے گا۔ نیز مر جانے کے بعد اس کی نہ تو نماز جنازہ پڑھی جاوے گی اور نہ مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفن کیا جاوے گا۔ ایسے ہی حالت ایمان میں جتنے نیک اعمال کیے تھے، مرتد ہو جانے کے بعد وہ سارے نیک اعمال برباد ہو جاویں گے، ختم ہو جاویں گے، کوئی ثواب اس عمل پر آخرت کے دن نہیں ملے گا۔ بلکہ امام ابو حنیفہ نے یہاں تک لکھا ہے کہ حالت اسلام کے اندر اگر اس نے حج کیا اور پھر مرتد ہو گیا تو اب اس کا حج بھی ختم، اگر مرتد ہو جانے کے بعد پھر اسلام لایا تو اسے دوبارہ حج کرنا پڑے گا، سارے اعمال ختم۔ اس مرتد کے برخلاف جو کافر ہیں ان کے بارے میں لکھا ہے کہ کافروں کے جتنے نیک اعمال ہیں سب کے سب معلق رہتے ہیں، اخیر تک ان لوگوں نے اگر اسلام کو قبول کر لیا تو وہ سارے نیک اعمال اللہ تبارک و تعالی قبول کر لیتا ہے، اور اگر وہ اسلام قبول نہیں کیے تب جا کر وہ نیک اعمال بیکار ہوتے ہیں۔ مرتد جو ہے فقہ کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اس کے سامنے اسلام کو پیش کیا جائے گا، اگر وہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تہے تیک کر دیا جائے گا۔ اور اگر وہ عورت ہے مرتد ہو جانے والی تو اسلام کو پیش کیا جائے گا، اگر وہ قبول کر لے تو ٹھیک ہے، اور اگر قبول نہ کرے تو ہمیشہ ہمیش کے لیے اسے قید خانے میں ڈال دیا جائے گا۔ مرتد کی سزا تلوار سے گردن کو الگ کر دینا، جبکہ کافروں کی یہ سزا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم خود سے ایمان لائے ہو ہم پر اور موسیٰ علیہ السلام پر، تو نے خود سے شریعت کو طلب کیا، مذہب اور مسلک کو طلب کیا، اب اگر تم اس پر عمل نہیں کرتے ہو تو گویا کہ یہ سمجھا جاوے گا کہ تم دین سے پھر گئے، اور دین سے پھرنے والوں کی سزا بہت سخت ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کوہ طور کو ان کے اوپر لٹکا دو، اور اب پوچھو کہ تم اس پر عمل کرتے ہو یا نہیں، اگر عمل کرو گے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں کرو گے تو کوہ طور تمہارے اوپر پٹک دیا جاوے گا۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ۔ ایک دوسری بات یہاں یہ سمجھنی ہے کہ بنو اسرائیلیوں نے آخر یہ کیوں کہہ دیا کہ ہم اس کتاب پر عمل نہیں کریں گے؟ توریت کے اندر جو مسائل تھے وہ مسائل بڑے ہی سخت قسم کے تھے۔ میں نے کہیں پڑھا ہے
کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے مذہب میں یہ تھا کہ اگر کوئی شخص ایک تھپڑ لگائے ہے تو اس کے بدلے میں اسے 2 تھپڑ لگایا جائے گا۔ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا مذہب بڑا آسان تھا کہ آپ کو اگر کسی نے 1 تھپڑ لگا دیا تو آپ دوسرا تھپڑ بھی کھا لیں۔ ہمارا مذہب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیچوں بیچ کا بنایا۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ۔ ایک تھپڑ کسی نے لگایا تو آپ بھی ایک تھپڑ لگانے کے مالک ہیں، اس سے زیادہ نہیں، برابری چلے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، اگر تم صبر کر لو، مارنے والا تو مار دیا اپنی بے وقوفی کی وجہ سے یا اپنے جوش میں آ کر، لیکن اگر تم صبر کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ توریت کے اندر مسائل سخت تھے جس کی وجہ سے بنو اسرائیلیوں نے عمل کرنے سے بالکل ہی منع کر دیا۔ لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر نبی کے لیے کچھ فرق کے ساتھ شریعت کو اتارا ہے اور مذہب کو بنایا ہے۔ فرق ضرور ہے کہیں نہ کہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ انسان اپنی طبیعت پر ہی زندگی گزارتا ہے یا پھر وہ ہماری اطاعت اور فرما برداری کرے گا۔ انسان کی طبیعت تو یہ چاہتی ہے کہ جو پہلے سے آ رہا ہم اسی کے مطابق عمل کرتے رہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں، عبادت نام ہے اطاعت کا، فرما برداری کا، جیسے میں حکم دوں اسی کے مطابق تم کرتے چلو۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر امت کے لیے ایک الگ طریقہ اور ایک الگ شریعت بنائی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو پوری امت کو ایک امت بنا دیتا، ایسا کر سکتا تھا، لیکن الگ الگ اس وجہ سے بنایا تاکہ ہمیں اور آپ کا امتحان لیا جائے کہ آپ اپنی طبیعت کے مطابق کام کرتے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا اس کے مطابق آپ زندگی گزارتے ہیں۔ یہ جو ہم اور آپ عبادتیں کر رہے ہیں یہ کوئی عبادت نہیں ہے۔ اصل عبادت اللہ کی اطاعت کرنا اور اللہ کی فرما برداری کرنا۔ اللہ جیسے حکم دے، جس طریقے پر حکم دے اس کے مطابق کام کرنا یہی عبادت ہے۔ اپنے طور پر سمجھ کر کام کرنا یہ عبادت نہیں۔ میں نے اس سے پہلے بہت ساری مثالیں بھی دی۔ ہمارا حاجی جب حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو حرم شریف میں نماز پڑھنے کا، ایک نماز آپ پڑھیں گے تو کتنا ثواب رکھتا ہے؟ 1,00,000 کے برابر۔ کتنا بڑا ثواب ہے۔ لیکن جب 8 ذی الحجہ آتا ہے تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ حاجیوں حرم شریف کو چھوڑ دو اور سیدھے مینا چلے جاؤ۔ آپ کہیں گے یہ کیا ہوا؟ ہم تو ہندوستان سے 5 لاکھ روپے لگا کر آئے ہیں تاکہ یہاں کا ثواب حاصل کریں۔ حرم شریف میں نماز پڑھنے کا 1,00,000 ثواب ہے، ہمیں یہاں سے ہٹا کر مینا کیوں بھیج دیا گیا جہاں 1,00,000 کیا 1,000 بھی نہیں ہے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری سمجھ کا نام عبادت نہیں ہے، جیسے میں حکم دوں اس کے مطابق کام کرو، ہماری اطاعت کرو، ہماری فرما برداری کرو، اس کا نام عبادت ہے، اپنے طور پر سمجھنے کا نام عبادت نہیں ہے۔ عرفات کے میدان میں ٹھہرنا سب سے بڑی عبادت ہے 10 ذی الحجہ کو۔ اس دن اس عبادت سے بڑھ کر کوئی عبادت ہی نہیں ہے۔ اس وقت آپ جا کر ٹھہرے رہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اللہ نے اس دن ٹھہرنے کو عبادت بنایا، آج کے دن ٹھہرنے کو عبادت نہیں بنایا۔ قربانی کے زمانے میں قربانی کرنا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی سے زیادہ عمل آج کے دن کوئی ثواب نہیں رکھتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں، ذرا غور کریں، جانور کا خون بھی بہا رہے ہیں، جان لے رہے ہیں اور ثواب بھی مل رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا کہ جیسے میں کہوں ویسے کرو، اپنے طریقے پر مت کرو، میری اطاعت اور میری فرما برداری یہی عبادت ہے، اس سے ہٹ کر اگر تم عقل لگاؤ گے تو یہ عبادت اور یہ فرما برداری نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ ہماری اطاعت یا فرما برداری کرتا ہے یا اپنے منمانی زندگی گزارتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شریعت کو الگ الگ بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو الگ بنایا، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو الگ بنایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو الگ بنایا، تاکہ وہ یہ دیکھے کہ بندہ ہماری اطاعت کر رہا ہے یا نہیں، یا پھر اپنے طور پر منمانی کر رہا ہے۔ نیز زمانہ جب بدلتا ہے تو لوگوں کے مزاج اور لوگوں کی طبیعتیں بدلتی چلی جاتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا جو زمانہ تھا اور ان کے زمانے میں جو لوگ آباد تھے، ان کی طبیعت ایسے ہی تھی کہ وہی احکام دیے جائیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت احکام دیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا جب زمانہ آیا تو اس زمانے کے اندر جو لوگ آباد تھے ان کا بھی مزاج اور ان کی بھی طبیعت ویسی ہی تھی جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے میں احکام دیے۔ اگر عیسیٰ کے زمانے میں موسیٰ والا حکم دے دیا جاتا، موسیٰ کے زمانے میں عیسیٰ والا حکم دے دیا جاتا، یہ نہیں چلتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب زمانہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگوں کی طبیعت اور مزاج ویسا تھا جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے میں احکام بھیجے۔ اس کی ایک مثال ہمارے فقہا نے لکھا ہے۔ ایک آدمی کی جب طبیعت خراب ہوتی ہے تو ڈاکٹر سے رجوع کرتا ہے۔ ڈاکٹر آلہ لگانے کے بعد اور ہر طریقے پر دیکھ لینے کے بعد دوا تجویز کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اس دوا کو آپ 1 ہفتے کھائیے، اس کے بعد پھر مجھ سے ملیے گا۔ 1 ہفتہ کھا لینے کے بعد جب یہ مریض اس ڈاکٹر کے پاس پہنچتا ہے تو پھر سے اس کی طبیعت پر نظر ڈال کر پوری دوا کو چینج کر دیتا ہے۔ 1 ہفتے دوا کچھ اور چلی، آج کے بعد سے دوا کچھ اور چلے گی۔ آپ کہیں گے عجیب پاگل ڈاکٹر ہے، جب یہی دوا چلانی تھی تو یہ 1 ہفتہ یہ کیوں چلا دیا؟ نہیں، وہ آپ کے مزاج کو اور آپ کی طبیعت کو سمجھ رہا ہے کہ کس وقت آپ کے جسم کو کون سی دوا کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈاکٹر نہیں، ڈاکٹروں کا ڈاکٹر ہے۔
موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے لوگوں کے مزاج کو سمجھ رہا ہے کہ آپ کو کس حکم کی ضرورت ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے لوگوں کے مزاج کو سمجھ رہا ہے کہ آپ کے کیسے کیسے مسائل کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگوں کے مزاج کو سمجھ رہا ہے کہ اس وقت کن مسائل کی ضرورت ہے۔ وہ تو طبیب ہے، ڈاکٹروں کا ڈاکٹر ہے، اس لیے ہر زمانے میں اور ہر امت کے لیے مزاج اور طبیعت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ مسائل اور الگ الگ مذہب اور الگ الگ مسلک دیے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہر امت کے لیے ہم نے ایک الگ طریقہ بنایا اور ایک الگ شریعت بنائی۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی آباد تھے ان کو حکم دیا کہ تم لوگوں سے بھی عہد ہو چکا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے تو تم سب ان پر ایمان لاؤ گے۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، لیکن اب تم ایمان سے پھر رہے ہو، ایمان لا نہیں رہے ہو۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ یہ اتنا بڑا جرم اور اتنی بڑی سزا، یہ جو گناہ کا کام کر رہے ہو کہ تم وعدہ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے ہو، بس کان کھول کر سن لو، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے اوپر نہیں ہوتی تو جس طریقے سے پہلے کی قوموں کو ہم نے برباد کر دیا ہے اسی طریقے پر تمہیں بھی ہم برباد کر دیتے۔ آگے ایک واقعہ آ رہا ہے، اللہ نے کچھ لوگوں کو بندر بنا دیا، کچھ لوگوں کو خنزیر بنا دیا۔ وجہ کیا تھی؟ اللہ کی منمانی ان لوگوں نے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کو یہ فرمایا کہ تمہیں بھی میں وہ بندر اور خنزیر والی کہانی دہرا دیتا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آ جانا دنیا کے اندر یہ سراپا برکت ہے، رحمت ہے۔ بس ان کے فضل کی وجہ سے اور ان کی برکت کی وجہ سے ایسا عذاب اس دنیا کے اندر نہیں آ سکتا، اس لیے تمہارے اوپر وہ عذاب نہیں آ رہا ہے، ورنہ تم ایمان نہیں لا رہے ہو تو ویسا عذاب آ جانا چاہیے۔ ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ، پھر تم پھر گئے اس کے بعد تو اگر اللہ کا فضل تمہارے اوپر نہ ہوتا اور اس کی رحمت تمہارے اوپر نہ ہوتی تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہوتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ یہودیوں کے درمیان ایک دن تھا، ہفتے کا دن جو کل گزرا۔ سمندروں کے کنارے یہ سب آباد تھے۔ اس دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بڑا محترم اور پاکیزہ دن بنایا تھا۔ تم سب اس دن میں عبادت کرو۔ وہ مچھلیوں کے شکار کے بڑے ماہر تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف ہفتے کا دن مچھلی کا شکار مت کرنا، بقیہ سارے دن تم مچھلیوں کا شکار کرتے رہنا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن وہ بدماش قوم، میں نے بتایا، بدماشی ہر وقت کیا کرتی تھی۔ ان لوگوں نے سوچا کہ اللہ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع فرمایا مچھلی کا، وہ کرتے کیا تھے؟ ایک رسی سے مچھلی کے دم کو یا اس کے کسی اور حصے کو باندھ دیتے تھے اور پھر اس مچھلی کو سمندر ہی میں رہنے دیتے تھے اور رسی کے ایک سرے کو خشکی سے باندھ دیتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھو ہم ہفتے کے دن مچھلی کھا نہیں رہے، ہفتہ گزرے گا
اتوار جب آئے گا تو پھر اس مچھلی کو ہم نکال لیں گے۔ اتنی غلطی تھی کہ اللہ نے ان کو منع کیا تھا کہ اس دن شکار مت کرنا، لیکن وہ یہ کیا کرتے تھے کہ اس دن مچھلی کو باندھ دیتے تھے اور پھر دوسرے دن اس مچھلی کو لے کر آتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند نہیں آیا کہ میں نے پورے طریقے پر مچھلی کا شکار کر کے منع کر دیا ہے، تو پھر یہ ہیلا تم لوگ کیوں کر رہے ہیں؟ پھر ایسے ہی کرتے 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 سارے کے سارے اس میں ملوث ہو گئے کہ ہفتے کے روز بھی مچھلی کا شکار کرنا کھلم کھلا شروع کر دیا۔ ان یہودیوں کے کچھ علماء بھی تھے، اللہ والے تھے، ان لوگوں نے سمجھایا کہ بھائی اللہ کا یہ حکم ہے، تم اس کی اطاعت کرو، نافرمانی مت کرو، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس سزا میں پکڑ لے گا تمہیں خبر نہیں ہوگی۔ ان لوگوں نے مانا نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان لوگوں نے نہیں مانا، علماء نے یہ کہا کہ اب ہم بستی کا حصہ بنا لیتے ہیں، آدھے حصے میں تم رہو، ہم تمہارے ساتھ نہیں رہیں گے، ہم آدھے حصے میں رہیں گے، تم لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے رہو، اس سے کوئی ہمارا مقصد نہیں ہے۔ وہ آدھے حصے میں چلے گئے، علماء آدھے حصے میں آ گئے۔ ایک دن ان لوگوں کو محسوس ہوا کہ ادھر سے آواز، شور شرابے کی آواز آتی تھی، لیکن آج کل آواز آ نہیں رہی ہے، آخر بات کیا ہے؟ جب علماء اس طرف گئے تو دیکھتے کیا ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو بندر بنا دیا ہے اور خنزیر بنا دیا ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ اللہ نے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے سے منع فرمایا تھا، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ان لوگوں نے نہیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سزا کے اندر پکڑ لیا۔ ایک اور بات سمجھتے چلیں، یہ جو آج کے بندر اور خنزیر ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ان کی نسل نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا کے طور پر بندر اور خنزیر بنا دیا تھا، بلکہ اللہ کا قانون ہے کہ جب اس شکل کا کوئی عذاب آتا ہے تو اس نسل کو زیادہ دنوں تک نہیں رکھتا ہے۔ یہ خنزیر آج کے اور بندر وہ والے نہیں ہیں، بلکہ ان کی نسل دوسری ہے، اس نسل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خنزیر اور بندر بنا کر ختم کر دیا تھا۔ علماء کہنے لگے کہ ہم لوگ بارہا تمہیں منع کرتے رہے کہ اللہ کی نافرمانی سے باز آ جاؤ، اللہ کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، تم لوگ نہیں مانے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سزا کے اندر پکڑ لیے۔ اور وہ بندر خنزیر ایسے نہیں بنے تھے کہ کسی کو پہچان نہیں رہے تھے، بلکہ سارے علماء کو پہچان رہے تھے کہ ہاں یہ لوگ منع کرتے تھے لیکن ہم لوگوں نے نہیں مانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سزا کو عبرت کا حصہ بنا دیا اور سبق دے دیا امت کو۔ جو نیک لوگ تھے ان کے لیے بھی سبق تھا کہ اللہ کی اطاعت پر ہم ڈٹے رہیں، اس کی فرما برداری کرتے رہیں، اگر اس سے ہٹیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی یہ سزا دے سکتا ہے۔ اور جو برے لوگ تھے ان کو بھی یہ سبق دیا کہ ہم جلدی سے اپنی برائی سے باز آ جائیں، ورنہ جس طریقے پر یہودیوں کو اللہ تبارک و تعالی پکڑا ہے کہ خنزیر اور بندر بنا دیا ہے، اسی طریقے پر ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالی پکڑ لے گا۔ بس سبحان اللہ بحمدہ سبحان